السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والسبعون 75 نمبر سبق ہے. خامس 5 اور 70 70، تو 75 نمبر سبق ہے حول الفصل. حول الفصل، حول کا مطلب ہوتا ہے متعلق، یہ ہم پچھلے سبقوں میں بھی ذکر کر چکے ہیں. اور فصل کا مطلب ہوتا ہے کلاس. تو وہ مختصر جملے، وہ چھوٹے جملے جنہیں ایک مدرس یا ایک طالب علم کلاس میں استعمال کرتا ہے، ان کا آج ہم اس سبق میں تذکرہ کریں گے. تو کوشش کیجئے، اگر آپ استاد ہیں، مدرس ہیں، کہیں پڑھاتے ہیں، تو ان جملوں کا استعمال کریں. تو سب سے پہلے ہے این المسطرۃ یا اخی. این المسطرۃ یا اخی. این کا مطلب کہاں، المسطرہ آپ کو پتہ ہے پیمانے کو کہا جاتا ہے، یا اخی کا مطلب اے میرے بھائی. تو کہاں ہے پیمانہ اے میرے بھائی؟ تو اگر مؤنث کا کہنا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں این المسطرۃ یا اختی، اے میری بہن پیمانہ کہاں ہے. تو این لگا کر کسی چیز کا نام بھی آپ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این القلم، قلم کہاں ہے. این المدرس، استاد کہاں ہے. تو مختلف جملوں سے آپ اس کو بدل سکتے ہیں. اس کے بعد ہے افتح الکتابہ. افتح کا مطلب کھولیں، الکتابہ کتاب کو. تو کتاب کو کھولیں، اس کے لیے کہا جائے گا افتح الکتابہ. اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے افتح الباب، دروازہ کھولیں. افتح الکراسہ، چونکہ کراسہ کاپی کو کہتے ہیں، کاپی کھولیں. افتح الکتاب، کتاب کھولیں. افتح القرآن، قرآن کو کھولیں. تو مختلف جملوں میں. اسی طرح آگے ہے خذ القلم. خذ القلم، اصل میں خذ تھا، پھر آگے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو زیر دی گئی ہے. تو خذ القلم، خذ کا مطلب ہے لے لیجئے، پکڑ لیجئے. یہ کئی سارے معنی اس کے کر سکتے ہیں. القلم کا مطلب قلم ہوتا ہے، تو قلم لے لیں، اس کے لیے کہا جائے گا خذ القلم. تو اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ کتاب دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے خذ الکتابہ. قرآن پاک میں بھی آیا ہے خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. قرآن پاک میں بھی آیا ہے خذ الکتاب بقوہ، کہ کتاب کو پکڑ لیجیے قوت کے ساتھ. تو کئی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے. اعطنی الکراسہ، یہ میں پچھلے سبقوں میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم بہت دفعہ کسی کو کہتے ہیں مجھے دے دیجئے. تو مجھے دے دیجئے کے لیے اعطنی آتا ہے. آپ جتنے مرضی الفاظ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اعطنی الکتاب، اعطنی الکراسہ، کراسہ کہتے ہیں کاپی کو، تو اعطنی الکراسہ کاپی دے دیجئے. اعطنی الکتاب، کتاب دے دیجئے. اعطنی الجوال، موبائل دے دیجئے. اعطنی القلنسوہ، ٹوپی دے دیجئے. اعطنی القلم، قلم دے دیجئے. تو مختلف انداز سے آپ اس کو بدل سکتے ہیں. اور کبھی ہمیں اس جملے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پر جب آپ استاد ہوں، مدرس ہوں، تو اس وقت آپ اس جملے کو کہتے ہیں اقرأ ما کتبت. ہم بعض دفعہ کسی بچے کو کلاس میں کھڑا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اپنی کاپی کھولو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے پڑھو. تو اس کے لیے کہا جائے گا اقرأ ما کتبت، جو آپ نے لکھا ہے اسے پڑھیے. اقرأ مطلب پڑھیے، ما کتبت جو آپ نے لکھا ہے. اکتب الدرس، ایک اور بھی ہم کلاس میں کہتے ہیں کہ اپنا سبق لکھیں. درس کا مطلب ہوتا ہے سبق، اور اکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھو. اکتب لکھو، اکتب الدرس سبق لکھیں. آگے ہے الطلاسۃ تحت المکتب. طلاسہ کہتے ہیں جس سے ہم وائٹ بورڈ کو صاف کرتے ہیں، یعنی ڈسٹر جس کو ہم کہتے ہیں. تو طلاسہ، طلاسہ تحت، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر. تو تحت کا مطلب نیچے، المکتب میز کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹیبل کو کہہ سکتے ہیں. تو طلاسۃ تحت المکتب، ڈسٹر میز کے نیچے ہے. اور آخری لفظ ہے اکنس الغرفہ. اکنس الغرفہ، آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ مکنسا جھاڑو کو کہتے ہیں، اسی سے اکنس جھاڑو دے دیں، الغرفہ کمرے میں، کمرے میں جھاڑو دے دیں، اس کو کہیں گے اکنس الغرفہ. اگر آپ کہتے ہیں کلاس میں جھاڑو دے دیں تو اکنس الفصلہ،
یہی جو فصل کا لفظ ہے کلاس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مسجد میں جھاڑو دے دیں تو اکنس المسجد. اگر آپ کہتے ہیں مدرسے میں جھاڑو دے دیں تو اکنس المدرسہ. اسکول کو بھی مدرسہ کہتے ہیں تو اکنس المدرسہ یعنی اسکول میں جھاڑو دے دیں. تو کسی چیز کو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں جھاڑو دے دیں تو اس کے لیے یہ والا لفظ آپ استعمال کریں گے. اور ان کو بار بار استعمال کرنے سے ایک چیز لیں, ایک سٹرکچر لیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر کئی ساری چیزوں کو جتنی آپ نے اب تک یاد کی ہیں ان کو مزید بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کا تعلق اس عربی کے ساتھ اور اس تکلم کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی. میں اور بھی پہلے بہت ساری دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, کسی بھی زبان یا لینگویج کا تعلق بولنے سے ہوتا ہے, صرف پڑھنے سے کوئی لینگویج نہیں آتی ہے. تو اس لیے عربی زبان میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ حضرات سے گزارش کر چکا ہوں کہ جو چیز آپ یاد کرتے ہیں اسے بولنے کی کوشش کیجیے. چاہے وہ بعض دفعہ شروع میں ٹوٹی پھوٹی یعنی غلط بولی جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا آپ اس کو بولنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس جو بچے بعض دفعہ پڑھنے آتے ہیں تو شروع میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادھر ادھر الفاظ کو کرتے ہیں, لیکن بعد میں ان کی زبان چل جاتی ہے. تو کوئی بھی زبان, چاہے وہ عربی ہے چاہے کوئی اور زبان ہے, جب تک آپ اسے بولتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ آپ کے پلے نہیں پڑتی, آپ کو اس کو بولنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ والے جملے آپ کے لیے کافی مفید ہوں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.